ویلکم بیک ناظرین. جی عباسی صاحب آپ کہہ رہے تھے. دیکھیں جی، ہمیں جیسے مالک صاحب نے بات کی، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور میاں صاحب اس کا اظہار بارہا صدر صاحب کے سامنے بھی کر چکے ہیں، قوم کے سامنے بھی. این آر او پہ اب آپ کیا کریں ورنہ گے؟ یقین مانیں یہ حکومت 10 دن کی مار ہے. اچھا 10 دن کی مار ہے. یہ غیر جمہوری لفظ آپ سن لیں. اس لیے نہیں، آپ کے کرتوت ایسے ہیں، آپ کی صورتحال ایسی ہے. یہ کوئی جمہوری الفاظ ہیں. یہ آپ 10 دن میں آپ کیا کریں گے؟ یہ بولتے ہیں جمہوریت کے میں خلاف. کرتوت ذکر کرنے لگا ہوں. کرتوت کیا ہے؟ Look at these 400% کرپشن جو ہے اس حکومت کے ہاں بڑھ گئی ہے. 400% 2005 سے لے کر آج. اسی لیے اپوزیشن اتنی ٹھنڈی ہے. سنتی جائے نا، ٹھنڈی نہیں ہے نا. 33% ایفیلیشن اپنا یہ جو ہے آپ کا 40% جو ہے ان امپلائمنٹ جو ہے. 400 کہاں سے لائے فگر 400%؟ یہ ان کی اپنی ذاتی فگر ہے. انٹرنیشنل نے دی ہے. انہوں نے کہا 400%. 400% کرپشن بڑی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ جھوٹ کی حد ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے 40% ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مہنگائی جو ہے وہ 33% ہے. ایک دن جو بڑھائی ہے. سنیں یہ 1.25 سال ایک دن ہے، اور 6 کروڑ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسے ایشوز جو طے شدہ ہیں، جو آپ نے جمہوری قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر طے کیے ہوئے ہیں، ان ایشوز کو حل کرنے میں کتنے مہینے کتنے سال آپ لیں گے؟ کہ لوگوں کے مسائل بھی تو آپ نے حل کرنے ہیں. یعنی جو اور جب constitutional تک issues ہیں، ٹھیک ہے جو COD ہے، ان کو حل کریں. میں جو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بڑی درد مندی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرا کوئی نہ میں پوائنٹ سکورنگ کی طرف آ رہا ہوں، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے یہ جتنی فگرز آپ کو دی ہیں یہ فگرز جو ہیں وہ آپ کو اس کو ری چیک کر لیں. 400% ہمیں چیک کرنا پڑے. ری چیک کر لیں. اس وقت اس ملک میں نہیں، میں ان سے پوچھ لوں، یہ 10 دن کی مار جو تھی یہ بڑا یہ آپ بولیں. کوآپریشن ہٹا لیں گے تو یہ ان کے صدر کہتے ہیں جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں 10 دن کی مار ہے. میں تو ہر بات فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ کیا فیکٹ ہے؟ یہ فیکٹس جو 10 دن کی مار. سن تو لینا. سنائیں. دیکھیں نا، ججز ہم نے ان کو کہا بحال کر دیں، بڑے پیار سے، منتوں سے، ترلوں سے ہاتھ جوڑے، نہیں کیے. رات کی تاریکی میں کیے. ان کو کہا کہ این آر او جیسا کالا قانون نہ لے کے آئیے گا. تاریکی میں ملتے ہیں. ان کو کہا این آر او جیسا کالا قانون نہ لے کے آئیں. رات کی تاریکی میں ملے. وہ بھی بابا اس ملک کے اندر صبح بھی ہوتی ہے، دوپہر بھی ہوتی ہے. آپ کے لیڈران بھی تو رات کی تاریکی میں ملتے ہیں. فیصلے نہیں کریں گے تو آپ کو آنے والے وقت میں نسیم آپ کے میڈیا کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے کہہ رہا ہوں، آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو 10 دن میں نے کہے ہیں، ہم نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے. میں مانتا ہوں چینل کے اوپر ہماری لیڈرشپ نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو عدم استحکام کی طرف نہیں دھکیلیں گے، اور ہم کسی صورت جو ہے ان کا جو ٹرم ہے اس کو پورا انشاءاللہ ہونے دیں گے. لیکن جو اقدامات موجودہ حکومت کر رہی ہے اس سے جو ہے وہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے. ان کی پالیسیوں سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اور لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روز بیٹھ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں جی ہم حکومت گرنے نہیں دیں گے. بابا جب جہاز ڈوب جائے گا پھر جا کے اس کے بیٹھیں گے اسٹیئرنگ کے اوپر. مالک یہ باتیں میں آپ کو ایک بات کہوں نسیم، اس وقت اس ملک میں ان دونوں بات ہے بہت. اس وقت اس ملک میں دونوں پارٹیز کی لاٹری نکلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی سینٹر میں لاٹری نکلی ہوئی ہے. لاٹری مانے میں بتاتا ہوں، پاور لاٹری پی ایم ایل این کی مطلب پنجاب میں نکلی ہوئی. لیٹ می ہیو مائی 30 سیکنڈز پلیز. ہو کیا رہا ہے؟ یہ سینٹر میں بھلے اپوزیشن میں ہو، یہ اپوزیشن پارٹی نہیں ہے پی ایم ایل این. یہ 56% پاکستان کو رول کر رہے ہیں اس وقت. پنجاب میں ان کی حکومت ہے. سارا ہمارا فوکس اس وقت سینٹر پہ ہوا ہے. یہاں پہ بھی گورننس کا برا حال ہے، پنجاب میں ہی برا حال ہے. سرپلس پروونس تھا، یہ بالکل یہ اوور ڈرافٹ پہ پہنچ گیا. کروڑوں روپے کی سبسڈی دی آٹے کے نام پہ، 2 روپے والی روٹی کے نام پہ، وچ ہیز فالن فلیٹ. لاہور نہیں ہے پنجاب سے باہر بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دونوں گروپ مل کے، میں بات کر رہا ہوں، یہ دونوں بیٹھ کے صرف پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی پیپلز پالیٹکس نہیں کر رہا، کوئی نیشنل پالیٹکس. لیکن جو یہ بات ان کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ریفارمز پر طے ہوا تھا COD کم از کم وہ کر کے تو آگے چلتے ہیں. میں تو کہتا ہوں دونوں پارٹیز کو ہم تو اس پروگرام میں ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں اپنا اگلے 100 دن کا ایجنڈا دیں. بوتھ پارٹی شوڈ گیو دا نیکسٹ 100 ڈے ایجنڈا. ان کی پرائرٹیز کیا ہیں جس کے اندر بتائیں کہ اس کے اندر یہ ٹیررزم پہ کیا ان کی کیٹیگوریکل پالیسیز ہیں، ان کی COD باقی چیزوں پہ کیا پالیسیز ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آدھے سیکنڈ میں.
میرے بھائی نے بات کی آٹے کی 2 روپے کی روٹی کی. میں صرف ایک کوشچن کر سکتا ہوں کیونکہ میرے بڑے میری بات میری سیلری نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ بنتی ہے تقریباً کوئی, کیونکہ میں چیئرمین ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کا, وہ 53 یا 55,000 بنتی ہے. اور اگر ہمارے اجلاس ہو رہے ہوں تو اس کا جو یہ تو بڑے لمبے آدھے سیکنڈ سنتا لینا, میں اپنے بھائی سے سیلری پوچھ سکتا ہوں, اس لیے کہ میری اور ان کی سیلری میں بتاتا ہوں, ہمیں شاید 2 روپے کی روٹی کا احساس نہ ہو, لیکن وہ سیلری جو 5,000 ایک تو آپ دونوں مرد ہیں, ان کی آواز بھی نہیں سنائی دے. ایک سیکنڈ کا جواب ہے, یہ کمپیرزن یہ پارلیمنٹیرینز کو نہیں کرنا چاہیے. ہم جو کرتے ہیں وہ نوکری یا کریئر ہے, یہ جو کر رہی ہے یا تو کہتے ہیں پیشہ, یہ سیاست پیشہ نہیں ہے کہ تنخواہوں میں یہ بتائیں کہ ایک سیکنڈ مجھے واپس ان کے پاس جانے. میں احساس کی بات کر رہا ہوں کہ 2 روپے کی روٹی کا احساس ہو جائے گا. آسما آپ یہ بتائیں آپ کہ آپ لوگوں کا جو این آر او پہ آپ کہہ رہی ہیں ابھی آپ نے کوئی سوچ بچار کی نہیں ہے, اور جو آپ کے لوگ ہیں جن کو این آر او سے ملی تھا, تحفظ ملا تھا, وہ اس پہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سوچ بچار کی نہیں ہے, ہم نے کہا جب وقت آئے گا تو جب وقت آئے گا, اٹ از بفور ٹائم. ہو سکتا ہے وقت کل آئے یا پرسوں یا 1 مہینے بعد. نو جس ٹائم ہوگا اس پر ہم اپنا پالیسی پھر آپ کو اسٹیٹمنٹ سنا دیں گے. ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے. Why do you want me to make a statement before time which I will not? This is what for my Prime Minister to make a statement which I will not make a statement. رات کو 2 بجے اعلان ہوتا ہے. نہیں, یہ 2 بجے اور 3 بجے میرے خیال میں آپ نے کافی غیر جمہوری الفاظ بول لیے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو غیر جمہوری الفاظ میں فرق ہوتا ہے. بس ایک درست ہے, آپ بھی رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے کب ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جو آپ بول رہے ہیں اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ شور شرابہ دیکھیے جاری ہے, یہ کسی فیصلے پر تو نہیں پہنچ پائے. جو ہمارے کم از کم 2 میجر پارٹی کے سیاستدان ہیں, اسی طریقے سے ملک میں بھی ایک کیوٹک سچویشن ہے. جہاں تک این آر او کا تعلق ہے, میرا خیال ہے این آر او پر جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں پچھلے 2-3 روز میں, اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتی, وہ سوچ بچار کر کے آگے بڑھتی نہیں ہے. اور اگر یہ طریقہ کار حکومت نے جاری رکھا تو پھر جمہوریت جو فائدہ پہنچا سکتی ہے پاکستان کو, پاکستانی عوام کو, وہ نہیں پہنچا پائے گی. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ذرا اپنا طور طریقے بدلے یہ حکومت. اور ناظرین, ان سیشن ابھی پروگرام آپ دیکھیں گے 10 بجے, اور اس میں آسما چودھری ہماری اینکر ہیں, وہ نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں ان سے بات کریں گی, اور اس پر بات کریں گی کہ یہ ان کی پارٹی جو مڈ ٹرم الیکشن کی ڈیمانڈ کری ہے. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.